بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائمرز ٹی وی میں ہوں مبارک جوید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو ہم نئے نئے دوستوں سے ملواتے ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑے ہی ایمان افروز واقعات سناتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں، آج بھی ایسے ہی ایک بزرگ سے آپ کو ملوائیں گے۔ ماشاءاللہ کافی عرصہ پاکستان میں خدمت دین کا موقع ملا، پھر مختلف ممالک میں بھی رہے، آج کل فرانس میں، جی ہاں، محمد ادریس شاہ صاحب۔ اور یہ اب آپ کو اور بھی پروگراموں میں بتائیں گے کچھ ایمان افروز واقعات، مگر آج ان سے یہی پوچھیں گے کہ ان کے خاندان میں احمدیت کا آغاز کیسے ہوا۔ تو چلتے ہیں فرانس۔ جی مبارک صاحب، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عرض ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب حقیقت المہدی میں اپنی ایک رویا تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اگر تیرا خدا قادر ہے تو اس سے درخواست کر کہ یہ پتھر جو تیرے سر پر ہے بھینس بن جائے۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پتھر میرے سر پر ہے، جس کو کبھی میں پتھر اور کبھی لکڑی خیال کرتا ہوں۔ تب میں نے یہ معلوم کر کے اس پتھر کو زمین پر پھینک دیا۔ پھر بعد اس کے جناب الہی سے دعا کی کہ اس پتھر کو بھینس بنا دیا جائے، اور میں اس دعا میں محو ہو گیا۔ جب بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پتھر بھینس بن گیا، جس کی ایسی لمبی اور روشن آنکھیں ہیں جو اور خوبصورت اور مفید جاندار ہے۔ خدا کی قدرت کو دیکھ کر وجد میں آ گیا، بلا توقف سجدہ میں گرا اور خدا تعالیٰ کی بزرگی کا ان الفاظ میں ذکر کرتا تھا، ربی اللہ ربی اللہ۔ تب میں نے ایک عورت سے جو میرے پاس کھڑی تھی، جس کا نام بھانو تھا اور غالباً اس دعا کی اس نے درخواست کی تھی، یہ کہا کہ ہمارا خدا کیسا قادر خدا ہے جس نے پتھر کو بھینس بنا کر آنکھیں عطا کی۔ تذکرہ کے حاشیہ میں نوٹ لکھا ہے کہ بھانو ایک عورت کا نام تھا جو بسراما متصل قادیان کی رہنے والی تھی اور مخلص احمدی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر اکثر آتی جاتی تھی۔ مرتب مکرم محترم سید میر مسعود احمد صاحب مرحوم و مغفور نے مجھے بتایا کہ مائی بھانو تمہاری دادی اماں مائی ریشم بی بی کی والدہ تھیں۔ انہیں بتایا کہ میں دونوں ماں بیٹی کو جانتا ہوں، بہت مخلص خواتین تھیں۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر آنے جانے کا تعلق ہے، یہ سلسلہ تو ان خواتین مبارکہ کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بچپن میں اکثر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا جاتا تھا۔ جب جاتا تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاح سے فرمایا کرتی تھیں، کڑیو پانڈے سام لو، بھوکا جٹ آ گیا، یہ سب کچھ کھا جائے گا۔ والد صاحب کہتے تھے، میں نے جو چیز ملتی اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اس طرح تایا کا کہنا تھا کہ میں نے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جتنا نمک کھایا ہے اتنا شاید اپنے گھر سے آٹا بھی نہیں کھایا۔ کھانے پینے کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میری نانی اماں محترمہ کریم بی بی صاحبہ کا بھی خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔ میری 9-10 سال کی عمر تھی، مجھے اپنے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے لے گئیں۔ 1964 کی بات ہے۔
جب ہم حضور کے کمرہ میں داخل ہوئے تو حضور علالت طبع کے باعث لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں پر کمرہ میں حضرت چھوٹی اپا مریم صدیقہ اور بڑی اپا بھی تھیں۔ ان میں سے کسی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مائی ریشم بی بی کا پوتا آیا ہے۔ حضور اور راہ شفقت جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، مجھے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا اور بہت پیار کیا، بہت دعائیں دیں۔ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ تمہاری دادی کے ہاتھ کا کھایا ہوا مکھن اب تک میرے گلے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس پیار و محبت کا نتیجہ تھا کہ اگلے سال اپنی نانی اماں سے اصرار کر کے دوبارہ ملاقات کے لیے گیا۔ وہاں تو وہی محبت اور پیار کے فیض کا چشمہ جاری تھا۔ بہت فیض یاب ہوا اور ڈھیروں دعائیں لیں۔ اتنی محبت اور اتنی شفقت اور اتنی دعائیں کہ ناقابل بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے محلہ کی مسجد میں کسی بزرگ نے حضور کی وفات کی خبر سنائی تو میں اونچی اونچی آواز سے رونے لگا اور پھر قصر خلافت جا کر متعدد بار قطاروں میں لگ کر 8-10 دفعہ چہرہ مبارک کی زیارت کی۔ ہمارا آبائی گاؤں نتا موکنا قادیان کے نواح میں ہے۔ تقسیم ملک کے ایام میں ہر طرف فساد برپا تھا۔ قادیان کو محفوظ مقام دیکھتے ہوئے گرد و نواح کے بہت سے لوگ، خاص طور پر خواتین، وہاں پناہ گزین تھے۔ ہمارے والد محترم بھی اپنے گاؤں سے کچھ خواتین کو قادیان چھوڑ کر واپس جا رہے تھے کہ گرفتار ہو گئے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ گرفتاری تو ہمارے مقدر بدل گئی، کیونکہ اس قید و بند میں ہمارے والد محترم کو حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب اور حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب جیسے بزرگوں کی صحبت ملی، جس نے اس مردہ پتھر کو مفید جاندار بنا دیا اور روشن آنکھیں عطا کر دیں۔ فالحمدللہ۔ قید سے رہائی کے بعد والد صاحب اپنے برادری نسبتی کے پاس آ گئے، کیونکہ ان کی اہلیہ بھی وہاں اپنے بھائی کے پاس تھیں۔ دوسری طرف بڑے بھائی نے انہیں اپنے پاس رکھنے یا زمین کا حصہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے گاؤں کی زمین کے متبادل زمین فاروق آباد کے قریب ایک گاؤں شیروکی میں حاصل کر چکے تھے۔ ہمارے والد محترم کو سکول میں نوکری مل گئی اور جہاں ان کے برادر نسبتی پہلے سے ملازم تھے وہیں آپ بھی ملازم ہو گئے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر مکرم محترم حضرت سید محمود اللہ شاہ صاحب تھے، جو کہ ایک فرشتہ انسان تھے۔ چنانچہ والد صاحب نے کبھی اپنے بھائی کے پاس جا کر رہائش رکھنے کا سوچا بھی نہیں اور نہ زمین کا حصہ طلب کیا۔ جن دنوں میری تقرری بطور مربی ضلع سیالکوٹ میں تھی، ڈسکا تحصیل میں اپنی ایک پھپھو سے ملنے جایا کرتا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا گاؤں کا نمبردار تھا اور خاصی زرعی زمین بھی ان کے پاس تھی۔ ایک روز مونجی کے موسم میں وہاں گیا۔ ٹیوب ویل چل رہا تھا اور ہر طرف سبزے کی بہار تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کاش میرے والد صاحب بھی زمین کا حصہ لے لیتے۔ شام تک بہت بے چینی رہی، لیکن رات سونے سے پہلے خدا نے اس بے چینی کا علاج کر دیا۔ میں نے کہا کہ ابا جان نے بہت اچھا فیصلہ فرمایا۔ آج جو خدا نے ہمیں عزت کی فتح فرمائی ہے، وہ یا اس کا 1000واں حصہ بھی میرے تایا یا کسی پھوپھی کی اولاد کو حاصل نہیں۔ اور اگر آج یہ پھوپھی کا بیٹا اپنے گاؤں کا نمبردار ہے تو خدا نے مجھے اس پورے ضلع کا نمبردار یعنی مربی ضلع بنایا ہے۔ والد صاحب تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں ملازم تھے۔ ابتدا میں اسکول چنیوٹ میں تھا، بعد ازاں روا منتقل ہوا۔ وہاں آنے کے بعد
والد صاحب کی پہلی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم محترم سید محمود اللہ شاہ صاحب نے آپ کی دوسری شادی دارالضیافت کے نان بھائی مکرم محترم ملک چراغ الدین صاحب کی ہمشیرہ مکرمہ چراغ بی بی صاحبہ کے ساتھ کروا دی۔ یہی میری والدہ تھیں، بہت نیک اور مخلص خاتون۔ ان دنوں وقف زندگی کی تحریک چل رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے طے کیا کہ اگر خدا ہمیں بیٹا عطا فرمائے تو ہم اس کی زندگی وقف کر دیں گے۔ 2 اگست 1954 کو میری پیدائش ہوئی۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھ گئے ہوئے تھے۔ ہم نے حضور کی خدمت میں خط لکھا، بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور نام رکھنے کی درخواست کی، اور لکھا کہ ہم اس بچے کو وقف کرتے ہیں، حضور قبول فرمائیں۔ والدہ نے بتایا کہ تم چھوٹے تھے، تمہیں ٹائیفائڈ ہو گیا، علاج کیا لیکن بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ شام کے وقت تمہیں گودی میں لے کر رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ مجھے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بتایا۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا، اور یہ تمہارا بیٹا نہیں، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہتی تھی کہ صبح دیکھا تو تم بالکل ٹھیک تھے۔ فالحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دعا کی درخواست ہے سب دوستوں کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم حیات مقبول خدمات کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ محمد ادریس شاہ صاحب۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، مگر ابھی یہ پروگرام شروع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جہاں جہاں جن جن ممالک میں رہے ہیں وہاں کے ایمان فروز واقعات ہمیں بھیجیں گے اور ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جڑے رہیں 9 روزہ ٹی وی کے ساتھ، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔